السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بات اب یہ کہ جی آئی ٹی رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن عزیر بلوچ کراچی کی۔ میں اکثر ایک شغل میں ایک بات کرتا ہوں کہ جی آئی ٹی کا مطلب کیا ہے۔ جے کا مطلب جہنم، آئی اندر، ٹی ٹرانسفر کر دو، جہنم کے اندر ٹرانسفر کر دو کیس کو، یعنی جی آئی ٹی کا مطلب یہ بنتا ہے۔ بہرحال یہ تمام پاکستان کے اداروں، عدالتوں، آرمی، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی پر ایک سوالیہ نشان ہے اور نشان رہے گا۔ ہائے 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 ہائے، 260 آدمی زندہ جل گئے، 200 سے زائد کے قریب عزیر بلوچ نے قتل کیے۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت شامل، ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت شامل، چھوٹے مہروں کو سزا اور بڑی مچھلیاں باہر۔ اگر انصاف کے یہی تقاضے ہیں اور رہے تو قیامت تک، سمجھ آ رہی، قیامت تک یہ پاکستان اور پاکستان کی قوم کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ یا تو کوئی اللہ ایسی ترتیب ٹیکنیک لگا دے، اللہ ایسی کوئی وبا نازل کر دے زلزلوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، جیسے کہ کرونا وائرس ہے، یا پھر کوئی ایسا جرنیل اللہ تعالیٰ، یا ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جو آ جائے، حکمران بن جائے اور ان ظالموں کا سر قلم کر دے۔ جج انصاف دینے سے قاصر، جی آئی ٹی کے ممبران انصاف دینے سے قاصر، حق بات کہنے سے قاصر، کیونکہ مافیا مضبوط ہے، مافیاز مضبوط ہے۔ اگر کوئی جج فیصلہ دے گا تو اس کے خاندان کو اڑا دیا جائے گا، جج کو اڑا دیا جائے گا۔ اگر گواہان کوئی ان کے خلاف گواہی دیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہت ساری رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں، دیکھ لیں۔ اگر میڈیا والا کوئی ان کے خلاف حق میں بات کرے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ بہت سی رپورٹیں ہیں، دیکھیں۔ اگر جی آئی ٹیز کے ممبران ان کے خلاف، مافیاز کے خلاف مضبوط شواہد کے ساتھ بات کریں گے تو ان کی نوکریاں جاتی رہیں گی اور ان کو سختیوں برداشت کرنی پڑیں گی۔ کچھ لوگ تو پیسوں پہ بک جاتے ہیں، جیبیں بھر لیتے ہیں اور بک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے ڈر کے دب جاتے ہیں۔ جب پیسہ، شفارس، دباؤ چلے گا تو انصاف ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہماری حکومت صرف پریس کانفرنس پہ چل رہی ہے۔ ایک وزیر اٹھتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، دوسرا وزیر اٹھتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، مخالف اٹھتے ہیں، اپوزیشن اٹھتی ہے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ خود قاتل ہے، دوسرے کو کہہ رہا ہے اس نے بھی کیا تھا، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ چل رہا ہے۔ خود قاتل ہے، دوسرے کو کہہ رہے اس کو بھی پکڑو، وہ کیوں ملوث ہے، وہ کیوں ملا تھا، وہ بھی ملوث ہے نا، اگلا گھر دکھاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں معاشی اقتصادی پالیسیاں ختم ہو چکی ہیں، صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی حکومت رہ گئی، اور اسی میں یہ تنخواہیں بھی بٹور رہے ہیں، ٹیکسز بھی عوام کی۔ جب قاتل پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، جب ڈاکو چور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں تو وہ قانون کیسے بنائیں گے، وہ انصاف کا بول بالا کیسے کریں گے؟ اسمبلیوں میں تو سارے کچھ یہی بیٹھے ہوئے ہیں، چور، ڈاکو، قاتل۔ کسی نہ کسی طریقے سے ایم پی ایم این اے ایسے آسانی سے نہیں بن سکتے، مافیا بننا پڑتا ہے، پھر ووٹ لینے پڑتے ہیں، پھر علاقوں کو یرغمال بنانا پڑتا ہے، گاؤں دیہاتوں محلوں کو یرغمال بنا کر بدماشی سے ووٹ لینے پڑتے ہیں، پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے، قتل کرنے پڑتے ہیں، ڈکیتیوں کو ڈال کے ان کی سپورٹ کرنی پڑتی ہیں، ڈاکوؤں کو چھوڑنا، خوف و ہراس پھیلانا پڑتا ہے، پھر جا کے ایک ایم پی ایم این اے بنتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ سوچو ساری زندگی میں کہ کسی مفتی عالم کو وزیر اعلیٰ بنایا ہو، کسی مفتی عالم کو
انہوں نے وزیر اعظم کی سیٹ دی ہو، کسی مفتی عالم کو انہوں نے کوئی بھی وزارت دی ہو، کسی مفتی عالم کو جج بنایا ہو، نہیں. کیوں؟ کہتے جی مولوی کا کام ہے نکاح پڑھانا، نماز پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا، بس ختم. تو اس کا مطلب تھا مولوی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مولوی امام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیں خلفائے راشدین جنہوں نے حکومت کی، حکومت کر کے دکھایا، روم اور فارس کو فتح کر کے دکھایا، قسطنطینیہ کو فتح کر کے دکھایا. کیا وہ مولوی نہیں تھے؟ وہی قرآن تھا، وہی حدیث تھی. لیکن جمہوریت لبرلزم نے مولویوں پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر ان کو کہا کہ صرف تم لوگ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج تک رہو، اس سے آگے نہیں بڑھنا. تمہارا کیا کام سیاست؟ اور سیاست تو ہے ہی قرآن میں، اللہ کے کلام میں. پڑھو، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، سر کے بدلے سر، زنا کی تعزیریں. کوئی پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا. اگر وہ مولوی اٹھ کے وہ تمہیں بتائے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ سزا لبرلزم میں نہیں ہے، یہ سزا تعزیرات پاکستان میں نہیں ہے، اغوا برائے تاوان، ڈکیٹی، سب چیزوں کی سزائیں موجود ہیں، لیکن ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبرلزم، انگریز کو فالو کرنا ہے، مدینہ کے ریاست کے نعرے لگا کے مندر بنانے، مدینہ کے ریاست کے نعرے کے گستاخ رسول کو آگے رہا کرنا ہے، مدینہ ریاست کے نعرے لگا کر یہودیوں کو سپورٹ کرنا ہے، مدینہ ریاست کے نعرے لگا کر ناچ گانا ڈانس کو، کلچر کو فروغ دینا ہے. ہم یہ ہیں کیونکہ علماء کرام آئیں گے، قرآن و حدیث سے واقف ہوں گے تو وہ یہ چیزیں نہیں کریں گے، نہیں کرنے دیں گے. تو اس لیے جو جن کی مائیں بہنیں ناچ رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، تو وہ آزادانہ طور پر نہ ڈیٹنگ مار سکیں گی، نہ ناچ رہیں، نہ ناچ گانا کر سکیں گی، نہ فلمیں ایڈورٹیزمنٹ ہوں گی، تو ان کو روزی روٹی بند ہو جائے گی. تو کیسے مولوی کو برداشت کریں گے، عالم کو برداشت کریں گے، مفتی کو برداشت کریں گے؟ ہاں، جب وقت پڑے گا، جب ان کو پریشانی پڑے گی تو پھر جنازے کے لیے مولوی کو منگائے گا، جلدی لاؤ مولوی نماز جنازہ پڑھے. تو پھر وہ امریکن کو بلاؤ، انگریز کو کھڑا کرو جس کے قانون پہ تم فالو، پھر وہ انڈین کو بلاؤ، مودی کو بلاؤ جس کے تم یار ہو، اس کو کھڑا کر کے نماز جنازہ پڑھاؤ، مولوی کو نہ پڑھاؤ. مرنے پہ تو قرآن، شادی کرنے پہ، بیاہ کرنے پہ تو مولوی، سر پہ قرآن، اور بعد میں عمل نہیں، اور جنازے پہ مولوی ہیں. اور اگر کوئی مسئلہ پھنس جائے تو تم لوگ فتویٰ لیتے ہو نکاح اور طلاق میں. تمہاری نجی زندگی میں مولوی اور باقی زندگی میں مولوی نہیں، قانون کے لیے، کیونکہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے، کھابے نہیں ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ الزامات کی بوچھاڑ جو تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو. سب پتہ ہے، اللہ کے دربار میں سب علم ہے، تمہارے گلے میں جو کتابیں ڈال دی گئی ہیں ان پہ سب علم ہیں. ایک قیامت والے دن تم لوگوں کو دکھا دیا جائے گا. تم لوگوں کو انسان کا خون ایسے لگ رہا ہے جیسے پرندوں کا خون ہے، جلدی سے بہا دو، اور جیسے ایک بندوق کی نالی سے 10 100 200 پرندہ مار دیتے ہو، اس طریقے سے تم لوگوں نے انسانوں کو قتل عام کیا ہے. اور ان سیٹوں پہ پہنچ کر پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو ورغلا رہے ہو اور گھما رہے ہو کہ فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. ہائے، یہ جائیدادیں، یہ دولتیں، یہ ہر چیز یہیں رہ جائیں گی. تمہارا عمل تمہارے ساتھ جائے گا. تمہیں پتہ ہے جو قتل تو نے کیے ہیں، تجھے پتہ ہے جو حکم تو نے صادر کیے تھے قتل کرنے کے لیے، مار دو، جان لے لو اس کی، اور جن کے پیچھے آج سارے برائیوں کی جڑیں لندن برطانیہ میں جا کے بٹھا دی گئی، وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. واہ، پیسہ ہے نا، ڈالر یورو دے رہے ہیں، وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں کہ فلاں کو مار دو، فلاں کو ختم کر دو، فلاں کو آگے لے آؤ. ہائے ہائے افسوس، دنیا ہے گھوم رہی ہے، اپنے پارٹیوں کو سپورٹ کر رہی ہے. نہیں، میرا لیڈر اچھا ہے، میرا لیڈر درست ہے، وہ قاتل نہیں ہو سکتا، وہ ڈاکو نہیں ہو سکتا. چلو وہ ڈاکو قاتل نہیں ہے، تو الیکشن لڑ کے دیکھ، تو گلی کا ممبر بھی بن جائے گا نا تو میں تجھے مان جاؤں گا، جب تک کہ تو قتل اور ڈاکو اور چور اور زانی نہیں بنے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان ظالموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ غیب سے کوئی ایسا جرنیل، ایسا سپہ سالار پیدا کرے جو آتے ہی ان لوگوں کو گریبانوں سے پکڑے اور سڑکوں پہ سریام لٹکا دے. تب پھر امن، کچھ ملک ترقی کر سکے گا اور امن آ سکے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.